بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کا نام عابر اور لقب ہود تھا۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام اکمہ بنت اویلب تھا۔ آپ اللہ کی طرف سے اپنی قوم عاد پر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ عاد قوم حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک شخص عاد کی نسل تھی، اور عاد آپ علیہ السلام کے دادا تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح سے 800 سال بعد تشریف لائے اور آپ ہی کی شریعت پر تھے۔ آپ علیہ السلام نے 464 سال کی عمر پائی۔ آپ کی قوم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت والی راہ سے بھٹک کر بت پرستی میں پڑ گئی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تم سے پہلے قوم نوح بھی بت پرستی اور تم میں موجود دوسری بری عادتوں کی وجہ سے ہی اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکی ہے۔ قوم عاد 3 بڑے بتوں کی پوجا کرتی تھی، جن کے نام صدا، سمود اور حبا تھے۔ قوم عاد عمان اور حضر موت کے درمیان پھیلی ہوئی تھی، جو کہ ایک ریگستانی علاقہ تھا۔ اس قوم کے لوگ بہت طویل قامت اور طاقتور تھے۔ اس کے چھوٹی قامت کے لوگ 90 فٹ اور طویل قامت کے لوگ 150 فٹ لمبے تھے۔ آپ جب انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنے کا کہتے تو یہ کہتے کہ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ پہاڑوں کے بڑے بڑے پتھر اپنے ہاتھوں سے اٹھا لے جاتے ہیں۔ اگر ایسا عذاب آیا تو ہم اسے اپنے ہاتھوں سے روک لیں گے۔ جب اس قوم کے لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے درس وحدانیت کے بدلے آپ کی مسلسل تصدیق کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 سال تک بارشیں برسانا بند کر دیں، جس کی وجہ سے قحط سالی ہو گئی۔ 3 سال تک ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں اور بچے پیدا ہونا بند ہو گئے۔ آپ نے اپنے 3 ساتھیوں کو کہ جو اسی قوم سے تھے اور خفیہ طور پر آپ پر ایمان لائے تھے ان کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کو سمجھا سکیں۔ آپ نے ان افراد کے ذریعے اپنی قوم کو پیغام دیا کہ اللہ کے حضور توبہ کرو اور بت پرستی چھوڑ کر اس کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ تو تمہیں معاف کر دے گا، تمہیں پھر سے زوردار بارشیں عطا کرے گا جس سے خوشحالی آ جائے گی، تمہیں پھر سے بیٹے عطا کرے گا اور مالدار بنا دے گا۔ لیکن اس قوم کے لوگ سوچنے اور ماننے سے عاری ہی رہے اور آپ کو کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے بتوں کی تصدیق کی، اس لیے انہوں نے آپ کی عقل معاف کر دی ہے اور آپ بے وقوف اور گمراہ ہو چکے ہیں۔ آپ نے ان کو کہا کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو عنقریب ایک بہت بڑا عذاب آنے والا ہے جو تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دے گا۔ تو وہ لوگ بولے کہ ہمیں کوئی عذاب ہونے والا نہیں ہے، اگر آپ ہم پر عذاب لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ پھر ایک دن وادیوں سے سیاہ بادل اٹھنا شروع ہوئے۔ قوم عاد پر 3 سال سے بارش بند تھی، اس لیے جب ان لوگوں نے ان سیاہ بادلوں کو وادیوں سے اٹھتے دیکھا تو بہت خوش ہونے لگے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان بادلوں کو دیکھا تو ان لوگوں سے کہا کہ یہ وہی عذاب الہی ہے جس کے تم انکاری تھے اور جس کی تمہیں جلدی تھی۔ آپ نے اہل ایمان کے ارد گرد خط کھینچ دیا۔ ان بادلوں سے بارش تو نہ برسی، لیکن ایسی زبردست گرج چمک اور آندھی آئی کہ جس نے سب جانوروں اور اس قوم کے لہیم و شیم لوگوں کو اوپر اٹھا کر زمین پر پٹکنا شروع کر دیا۔ اللہ نے ہواؤں پر مامور فرشتوں کو حکم دیا کہ قوم عاد پر ہواؤں کو اتنا سا کھول دو جتنا کہ ایک انگوٹھی کی مقدار ہوتی ہے۔ گو کہ اللہ کے خزانوں میں ہوا کی یہ مقدار معمولی سی تھی، لیکن اس دنیا کے لیے یہ مقدار بھی ہولناک طوفان اور تباہ کن آندھی تھی۔ ان لوگوں نے بھاگ کر اپنے عظیم شان مکانوں میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن ان کو کہیں بھی پناہ نہ مل سکی۔ وہ ہوا ان کے نتھنوں سے داخل ہوتی اور ان کے دبر سے نکل جاتی اور ان کی گردنیں ٹوٹ جاتی اور پھر وہ ریت کے ٹیلوں میں دب جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی زد میں آ کر
اتنے طاقتور اور طویل قامت لوگ بھی یوں گرے پڑے تھے گویا کہ کٹے ہوئے کھجور کے درخت کے تنے پڑے ہوں۔ یہ عذاب مسلسل 8 دن اور 7 راتیں رہا۔ سب کافر اس کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو گئے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کے کھینچے ہوئے خط کے اندر موجود آپ اور آپ کے دوسرے ساتھی بالکل محفوظ رہے، اور اس پورے عذاب کے دوران انہیں موسم بہار کی ہلکی سی ٹھنڈی اور فرحت بخش ہوا لگتی